نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ مکی صورت ہے۔ حوامیم 7 یعنی 7 وہ صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، یہ ان میں سے دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ مؤمن ہمارے سامنے آ چکی، اس کی ابتدا بھی حامیم سے، اس کی ابتدا بھی حامیم سے، اور اس کے بعد بھی 5 صورتیں۔ ان 7 صورتوں کے نزول کی ترتیب بھی یہی ہے۔ پہلے سورۃ المؤمن، پھر حامیم سجدہ، پھر شورا، پھر زخرف، پھر دخان، پھر جاثیہ، پھر احقاف۔ ان 7 صورتوں میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور پورے قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ ان 7 صورتوں میں۔ ان 7 صورتوں میں بنیادی طور پر 4 مضامین سے زیادہ بحث کی گئی ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قرآن کی عظمت، اور نمبر 4 آخرت۔ یہ سورہ مبارکہ بھی انہی 4 مضامین پر مشتمل ہے زیادہ تر، لیکن اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے یعنی نافرمان لوگوں کے حالات کو بھی بیان کیا ہے، اور ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب کو بھی بیان کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ ذوالجلال نے انسان کے اعمال کی گواہی کے اعتبار سے قیامت کے دن اس کے جسم اور اس کے اعضاء جسمانیہ کی گواہی کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کی عظمت پر بھی دلیل ہے، تو استقامت علی الدین پر بھی اس کی بہت زیادہ وہ وضاحت اس میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپس کے اندر پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی، اس کو پیدا کرنے کے لیے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قیامت کے وسیع تر معانی اور مفاہیم کو مختصر الفاظ میں بیان کرتی ہے، اللہ کی الوہیت کو بہت شاندار انداز میں بیان کرتی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے، جو کہ آیت حامیم ہے۔ ہم اس سورہ مبارکہ کو تقریب فہم کے لیے جو عنوان دیں گے وہ ہے استقامت علی الدین، دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ استقامت علی الدین، یہ اس کا بنیادی نقطہ ہوگا۔ اسی نقطے کے گرد ہم نے قرآن کی عظمت کو، اللہ کی الوہیت کو، قیامت کو، قرآن پاک کی عظمت کو، مسلمانوں کے آپس میں اچھے بھائی چارے کو، قیامت کے دن انسانی اعضاء کی گواہی کو، ہر چیز کو استقامت علی الدین کے نقطے کے گرد گھومتا ہوا دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، واللہ عالم بمرادہ۔ ہا کے الگ معنی، میم کے الگ معنی مختلف مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی معنی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے یا حدیث سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہو۔ اس لیے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کے متعلق سب سے بہترین نظریہ اور سوچ یہی ہے کہ واللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی ان حروف کے معانی کو یا اس لفظ کے مطلب کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے چلیے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے اتری ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں جو یہاں پر اس کی وضاحت کی جائے۔ بارہا اس حوالے سے تفصیلی بات ہو چکی۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، یہ کتاب جس کی آیتیں واضح ہیں، قرآن عربی
ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے۔ کیا معنی؟ یہ کتاب ہے، کتاب ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، کیسی کتاب کہ فصلت آیات، جس کی آیات بہت واضح، بہت روشن، بہت واضح۔ اور پھر کیا فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو کہ عربی زبان کے اندر ہے، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے یا سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے، شعور رکھنے والوں کے لیے۔ اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، حکمت ہے، بصیرت ہے، اور بشیرم و نذیرہ، یہ قرآن کی صفات ہیں کہ قرآن ڈراتا بھی ہے اور خوشخبری بھی دیتا ہے۔ خوشخبری دیتا ہے، اس کی آیات، احکامات، مسائل اور احکام پر عمل کرنے والے کو بشارت سناتا ہے، اور ان سے اعراض کرنے والوں کو ڈراتا ہے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، اللہ کی زبردست کتاب، شاندار کتاب، شاندار پیغام، لیکن فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا، فهم لا يسمعون، وہ سنتے ہی نہیں۔ اب غور کیجیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن بشیر ہے، نذیر ہے، عربی زبان میں ہے، اور اس کی آیات واضح ہیں، لیکن لوگ اس سے منہ پھیر رہے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ کیا واقعی نہیں سنتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، وہ لوگ سنتے نہیں تھے، یعنی کانوں میں آواز پڑتی بھی تو دل کی سماعت نہیں تھی، مانا دل کی توجہ نہیں تھی، ذہن کا اس طرف مبذول ہونا نہیں تھا، دماغ اس طرف حاضر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کان میں آواز پڑتی تھی، کان میں الفاظ جاتے تھے، لیکن اللہ ان الفاظ کے جانے کے باوجود ان کی سماعت سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ سماعت ہوتی ہے دل کی کیفیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، چاہت ان میں نہیں، طلب ان میں نہیں، توجہ ان میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سماعت کا انکار کیا۔ دو رکوع کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سننا نہیں، آواز پڑ جائے کان میں تو کوئی بات نہیں، لیکن خود سننا نہیں۔ اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں، صرف سمجھنے کے لیے بات کو، اگر آپ راہ چلتے ہوئے یعنی راستے میں جا رہے ہیں، دائیں بائیں کہیں سے کسی جگہ سے میوزک کی آواز آپ کے کان میں پڑ جاتی ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، آپ اس سے خوش نہیں ہوتے، آپ اس کی طلب نہیں رکھتے، آپ کے دل میں اس کا ذوق نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک حادثاتی بات ہے جو آپ کے کان میں آواز پڑ رہی ہے، لیکن اگر آپ ذوق رکھتے ہیں، توجہ ہے، طلب ہے، اور پھر آپ ایک حرف بھی اس کا سنتے ہیں، اس گانے کا، تو کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ یہ پھر مزامیر الشیاطین، یہ شیاطین کی گھنٹیاں ہیں، پھر یہ شیطان کی چال ہے جس کی پیروی آپ کر رہے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو یہ کافر سنتے نہیں، اسی طرح سے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے، وہ اس طرف طلب نہیں رکھتے، اسی لیے قرآن نے ان کی سماعت کا انکار کیا، ورنہ کانوں میں آواز تو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں، ان تین نمازوں میں باضابطہ طور پر بآواز بلند قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور مشرکین دائیں بائیں، قریب قریب، چونکہ آبادیاں تھیں، ان کی رہائش تھی، تو وہ گھروں میں بیٹھ کر بھی سنتے تھے، چونکہ سناٹا ہوتا تھا۔ آج کل کے دور کی طرح تو شاہ شاہ کی آوازیں تو نہیں ہیں، ہر طرف سے چہچہاٹ ایسی تو نہیں ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ چہل پہل، ایسا نہیں تھا، بالکل سناٹا ہوتا تھا، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، فجر میں بھی۔ تو قرآن کی آواز ان کے گھروں تک جاتی، ان کے کانوں میں پڑتی، بستروں پر لیٹے ہوتے تب بھی کانوں میں آواز پڑتی تھی۔ آواز پڑھنا اور چیز ہے، اس آواز کے لیے توجہ کرنا، طلب رکھنا اور چیز ہے، اور سماعت نام ہے توجہ اور طلب سے سننے کا نام۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ وہ سنتے نہیں تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اب یہ عدم سماعت کی دلیل ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اس چیز سے ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے دل پردے میں ہیں، جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ چیز دل تک پہنچتی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لکھ دیا جاتا ہے، لگا لیا جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو نقطے کو ہٹا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ نہ توبہ کرے تو وہ نقطہ برقرار رہتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، پھر چلتے حتیٰ نقطہ سودا، یہاں تک کہ اس کے دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے بالکل سیاہ، بالکل کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایسا گندا ہو جاتا ہے، ایسا آلودہ ہو جاتا ہے کہ اب اس میں صفائی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک یہ صورت ہے، یہ بھی دل کے اوپر پردہ آ گیا، کس چیز کا؟ گناہوں کا پردہ۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا دل، کافر کا دل اور منافق کے دل کو بیان کیا ہے۔
منافق کافر وہ کہ جو کفر جحود رکھتا ہو، ضدی، عنادی، اڈرم قسم کا کافر ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کی مثال کیا دی، فرمایا اس کا منہ اوپر کے بجائے نیچے کو ہے اور پیندہ نیچے کے بجائے اوپر کو ہے، نہ اس میں کوئی چیز جاتی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز اب باہر نکل رہی ہے، خالی دل، خالی ہے بالکل۔ فرمایا اسی طرح یہاں پر بھی ان کفار نے کیا کہا، ہمارے دل پردے میں آ چکے، اب یہ پردہ ان کے بقول ایسا ہے کہ جناب یہاں ہدایت نہیں آ سکتی، یہاں سے نہ کچھ نکلے گا نہ کچھ داخل ہوگا، آپ جتنی مرضی محنت کر لیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ برابر ہے، ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے منہ دل کے وہ نیچے کو ہو چکے، اب کوئی چیز جا نہیں سکتی، ان کے دل غلاف میں آ چکے، اب وہاں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی بات وہ بھی کہہ رہے ہیں، قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل کس میں ہیں، پردوں میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، وفی آذاننا وقر، صرف یہی نہیں کہ دلوں پہ پردے ہیں، اگلی بات دلوں تک پہنچنے والی جو آواز ہے، اس آواز کا راستہ اور ذریعہ کیا ہے، کان، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، ہمارے کانوں میں کیا ہے، بوجھ۔ آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ گویا وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سننے کے اعتبار سے بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، ہم سن سکتے ہی نہیں، حالانکہ یہ بات وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، سن سکتے ہیں لیکن وہ سننا چاہتے نہیں، اسی لیے قرآن نے الفاظ بھی ایسے ہی تعبیر کیے، اب بیان کیے کہ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، یعنی ہم بہرے ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی، اب تیسری بات، ومن بیننا وبینک حجاب، اللہ کے رسول کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، حالانکہ کوئی پردہ نہیں تھا۔ یہ حجاب کیا تھی، توجہ، ایک حجاب رسم ہے، ایک حجاب طبع ہے، ایک یہ جو حجاب رسم اور حجاب طبع ہے، یہ ان کو مجبور کر رہے تھے قرآن سے دوری پر، نبی کی تعلیمات سے دوری پر۔ رسم یعنی ان کا معاشرہ، ان کی سوسائٹی، ان کے ارد گرد، ان کے ہمنشین، ان کے مصاحب ان کو روک رہے تھے کہ محمد کریم کی بات کو سننا نہیں، قرآن کی دعوت پر لبیک نہیں کہنا، اور لبیک کہنے کی ضرورت تب پڑے گی جب آپ سنو گے تو سننا ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کے کان کے ذریعے سے دل تک قرآن نے دستک دے دی، پھر وہ قرآن کا ہو کر رہ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ محمد کریم کی زبان نبوت سے جس نے ہدایت کی بات سن لی اور دل تک بات پہنچ گئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دل پھر نہ جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کیونکہ نطق نبوت سے وہی کلمات نکلتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں۔ فعمل اننا عاملون، اب یہ چوتھا جملہ ان کا، کہا کرتے تھے کہ آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے یہ ان کی اس گستاخانہ گفتگو کو مد نظر رکھ کر یہ دو آیات، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ آیت کریمہ اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور مجموعی طور پر ایک صورت میں، ایک آیت میں، چھوٹی سی آیت میں یہ سارا پیغام دے دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے تمہارا راستہ جدا میرا راستہ، تمہارا پیغام راستہ توجہ طلب تمہارا عمل کردار الگ اور میرا الگ۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه، فرما دیجئے کہ میں بھی تو انسان ہوں تم جیسا، میں بھی تم جیسا انسان ہوں، یوحا الیہ میری طرف وہی ہوتی ہے۔ اس نقطے کو ذرا سمجھیے کہ پوری دنیا میں سوالات کے قریب انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ نے خلقاً انسان پیدا کیا ہے، وہ انسان ہی ہوئے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی مرد ہوئے ہیں، عورتیں کبھی بھی، عورتوں میں سے کوئی عورت بھی نبی نہیں ہوئی، نبیہ انسان جب اپنے آپ کو عام انسان دیکھتا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی بھی انسان، میں بھی انسان، تو ایک دفعہ چکرا جاتا ہے، میں گناہوں سے لت پت، میرا دل شیطان کی آماجگاہ، میرا دماغ شیطان کا کھلواڑ، میں بھی انسان، وہ بھی انسان، کیسے مل؟ دیکھیے جب ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نفس انسان سمجھیں گے، صرف انسان سمجھیں گے، تو پھر یہ شکوہ شکایت اور یہ خیال پیدا ہوگا
لیکن جب قرآن کی روح سے انبیاء کو انسان منصب نبوت کے ساتھ سمجھیں گے، انسان منصب نبوت کے ساتھ سمجھیں گے، تو رب محمد کی قسم آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ توجہ کیجیے، عام انسان کی پیدائش میں اور نبی کی پیدائش میں ذرا فرق دیکھیے۔ کچھ چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اللہ بات سمجھا سوں۔ عام طور پر بچے کی ولادت کے وقت ماں پریشان ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، مختلف قسم کی پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ماں آمنہ کیا کہتی ہیں کہ جب سے یہ جسد اطہر میرے وجود میں آیا تو میرے بدن سے خوشبو مہکتی تھی۔ انسان ہونے کی حیثیت سے پروسیس وہی ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے پروسیس وہی ہے۔ پشتے جناب عبداللہ سے رحم مادر جناب آمنہ میں، یہ نسبت وہی ہے، عام اسلوب اور سنت اللہ وہی ہے، لیکن نبوت کے مقام کو سمجھیے اور انسانیت کے تقاضے کو سمجھیے۔ انسانی تقاضے کے مطابق یہ پروسیس تھا، اور مقام نبوت کے اعتبار سے وہ کیا کہتی ہیں؟ خوشبو آتی تھی۔ عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے جھکتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھتی، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ماں آمنہ کہتی ہیں پروسیس وہی ہے، لیکن ماں آمنہ کہتی ہے مقام نبوت کا عالم یہ ہے کہ میں پانی لینے کے لیے جھکنا چاہتی تھی تو پانی اوپر کو اٹھاتا تھا۔ عام عورت کا بدن نازک ہوتا ہے، ان دنوں میں ذرا سی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہیں کہ جب سے یہ وجود مطہر میرے پاس آئے تب سے کنکروں پر پاؤں رکھتی تھی تو روئی کے گالے محسوس ہوتے تھے۔ جب سے وجود اطہر میرے پاس آئے تب سے رات کی تاریکی میں کسی چیز کو اٹھانا چاہتی، تلاش کرنا چاہتی تو بس روشنی آتی اور مجھے وہ چیز نظر آ جاتی۔ عام انسان کی پیدائش کے وقت ایک ناڑ ہے جو کاٹنی پڑتی ہے ولادت کے بعد، وجود خون سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، لت پت ہوتا ہے، اسے پاک کرنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، اس کا ختنہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وجود مطہر انسانی تقاضے کے مطابق دنیا میں تشریف لائے اسی طریقے سے جس طریقے سے عام اسلوب سے دنیا میں بچے آتے ہیں، لیکن ناڑ کاٹنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، ختنہ کرنے کی ضرورت محسوس، یہ مقام نبوت ہے۔ انسان وہی ہے لیکن مقام نبوت کیا ہے؟ ناڑ کاٹنے کی ضرورت نہیں، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں، چیخو پکار نہیں، عام بچہ آتا ہے روتا ہے، یہاں تشریف لاتے ہیں رونے کے بجائے سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ یہ مقام نبوت، یہ مقام انما انا بشر مثلکم، ہوں تو میں انسان ہی لیکن یوحا الی، میرا مقام نبوت والا ہے۔ مقام کیا ہے؟ مقام یہ کہ عام بچہ اس کو مدت رضاعت میں کوئی تمیز نہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ ماں حلیمہ کیا کہتی ہیں کہ جس طرف جناب شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا غذا لیا کرتی تھی اس طرف میں نے ان کو کیا تو آپ نے غذا نہیں لی، دوسری طرف کیا تو آپ نے غذا لے لی، گویا آپ نے آتے ہی بتا دیا کہ میں محمد انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ مقام نبوت ہے، مقام نبوت ہے، مقام نبوت انسانی تقاضا ہے کہ جسم سے گرمی کی وجہ سے پسینہ آئے، یہ انسانی تقاضا، انسانی جسم کا تقاضا ہے۔ لیکن مقام نبوت بھی سمجھیے، تقاضا جسم یہ ہے کہ پسینہ آئے، وہ آپ کو آتا تھا، لیکن مقام نبوت یہ ہے کہ اس پسینے سے، میرے آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے، نہا کر تازہ غسل کر کے باہر آئیں، پسینہ آئے تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کپڑوں سے بدبو، جسم سے بدبو۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پسینے سے شرابور ہوتا، پسینہ آتا تھا، پسینہ آپ کے وجود اطہر سے ٹپکتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں پانی کے قطرات وجود نبوت سے ایسے ٹپکتے تھے جیسے موتی گر رہے۔ مقام نبوت یہ ہے کہ اس پسینے کے قطروں کو صحابہ شیشیوں میں بند کیا کرتے تھے اور اس شیشی کے اندر موجود پسینے کو اپنے جسم پر لگایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پسینے سے بدبو نہیں، خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ مقام نبوت۔ مقام نبوت کیا ہے کہ عام انسان کے لعاب میں کراہت ہوتی ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب باعث برکت تھا۔ آپ نے کھارے پانی کے کنویں میں لعاب ڈالا، میٹھا ہو گیا۔ جناب جابر کے کھانے میں آپ نے اس لعاب کے غبار پھینکی تو وہ کھانا کئی لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عام انسان کے، آپ دیکھیے پسینے میں بھی فرق ہے، لعاب میں بھی فرق ہے۔ اگلی بات، عام انسان بول و بازار کرتا ہے تو اس سے بدبو بھی پھیلتی ہے اور وہ گندگی اور غلاظت اور نجاست نظر بھی آتی ہے، لیکن قربان جائیے نبی پر، ہوتے انسان ہیں، بول و بازار کرنا انسانی تقاضا ہے، وہ کرتے تھے، انسانی تقاضے سے وہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، انسانی تقاضا ایک طرف، لیکن مقام نبوت کیا ہے؟ مقام نبوت یہ ہے کہ بول و بازار آپ نے کیا، بجائے بدبو کے خوشبو پھیلتی تھی۔ اور وہ جو ہمارے فضلے نظر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقاضا پورا کرتے تو زمین پر کوئی اثر نہیں نظر آتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ زمین اسے بابرکت سمجھ کر کے اپنے اندر سمو لیتی تھی۔ یہ مقام نبوت۔ عام انسان، میں آگے بڑھتا ہوں، عام انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی بند، اس کا دل بھی بند، وجود سے پوری طرح روح نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، یہ انسانی تقاضا تھا، کل من علیہ فان کا مصداق تھے، لیکن چونکہ نبی تھے تو نبی کا مقام یہ کہ نبی دنیا سے جاتا ہے تو دل زندہ ہوتا ہے، باقی جسم جو ہے وہ سے جان نکل جاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ اب عام آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی باقاعدہ جنازہ پڑھائی جاتی ہے، نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی جنازہ نہیں پڑھائی جاتی۔ وجہ یہ کہ نبی کا دل زندہ ہے، جنازہ تو اس کا پڑھا جاتا ہے جو مر جائے۔ اگلی بات، عام انسان دنیا سے جاتا ہے، مرتے ہی اب احکامات جاری ہو جاتے ہیں کہ جناب پیچھے والے وراثت تقسیم کریں گے، بیوہ عدت گزارے گی، ہاں جی، اور عدت گزار کر کے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ آپ نبی کا مقام دیکھیے، نبی انسانی تقاضے سے دنیا سے چلے گئے، قبر کی پاتال میں تشریف لے گئے، اپنے اس روضۃ من ریاض الجنہ میں تشریف لے گئے، لیکن آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ مقام نبوت یہ ہے کہ آپ کی بیویوں نے عدت نہیں گزاری، مقام نبوت یہ ہے کہ آپ کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ولا تنکحوا من بعدی ازواج ابدا، کہ آپ کی ازواج کے ساتھ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح کرنا حرام ہے۔ بات سمجھیں؟ عام انسان قبر کی پاتال میں اتارا جاتا ہے تو وہ صرف انسان ہوتا ہے، اس لیے وہاں منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں۔ پیغمبر جب دنیا سے قبر کی پاتال میں جاتے ہیں تو فرشتے آ کر سوال نہیں کرتے، بلکہ فرشتے سوال کا جواب دینے کے لیے آتے ہیں۔ جو حاجت ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، فرشتے سوال نہیں کرتے۔ عام انسان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، علم، مال، جوانی، صحت کہاں گزاری؟ انبیاء سے سوال نہیں ہوگا، انبیاء صرف گواہی دیں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے تو پوچھیں گے کہ ماذا اجبتم، آپ کی قوم نے آپ کے کیا کہا، گواہی دیجیے۔ انبیاء گواہی دیں گے، انبیاء سوال کا جواب نہیں دیں گے، انبیاء وہاں کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ ہے مقام نبوت، یہ مقام ہے۔ اللہ پاک کے حبیب نے اللہ کے فرمان کے مطابق فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، محبوب آپ کہہ دیجئے میں ہوں تو تمہاری طرح انسان، لیکن یوحی الی، میری طرف وحی آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ، کیا وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے، لہذا فاستقیموا الیہ، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یہ لفظ آیا ہے، اسی لفظ کے اوپر ساری سورہ مبارکہ کو سمجھنا ہے۔ ابھی اس وقت ہم اس لفظ پر وضاحت نہیں کریں گے، انشاءاللہ 2 رکوع کے بعد اس لفظ کے حوالے سے تفصیلی بات ہوگی، کیونکہ وہاں استقامت کا حکم بھی ہے، استقامت کا تذکرہ بھی ہے، استقامت کی جزا بھی ہے، اللہ کی طرف سے اجر اور فضائل اور مناقب کا بھی ذکر ہے، اس لیے وہاں تفصیل میں اس پر بات کریں گے۔ فاستقیموا الیہ، استقامت کا مطالعہ کیجیے، بس صرف اتنا سمجھ لیجیے، استقامت کا لغوی معنی ہے مضبوطی سے جم جانا، کسی چیز پر قائم ہونا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس دین کے مطابق عقیدے پر، عمل پر، قول پر مضبوطی سے جم جانا، یہ استقامت علی الدین ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ واستغفروہ، اور اسی سے مغفرت طلب کرو۔ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور مشرکوں پر افسوس ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وویل للمشرکین، مشرکین پر افسوس ہے، شرک کرنے والوں پر افسوس ہے۔ کس بات کا؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے ہے نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور احکامات زکوٰۃ وہ مدینہ میں نازل ہوئے، تو دونوں طرف سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ جواب، پہلے تو دوسرے سوال کا جواب سمجھ لیجیے، مکہ مکرمہ میں مطلقاً زکوٰۃ کا حکم آ گیا تھا،
البتہ اس کے تفصیلی احکامات مدینہ منورہ میں آئے، اس لیے دوسرا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پہلا سوال کہ مشرکین کو زکوٰۃ کا کہا گیا کہ مشرکین زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جبکہ حکم زکوٰۃ تو مومنین کے لیے، تو جواب اس کا یہ ہے لا یؤتون الزکاۃ کا معنی یہاں پر علماء نے لکھا ہے یا تو یہ ہے کہ یہ دل کی صفائی نہیں کرتے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی صفائی کرنا ہے، یہ دل کی صفائی نہیں کرتے۔ لا یؤتون الزکاۃ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے شرک کی، اس کو نہیں چھوڑتے، اس کو زکوٰۃ صفائی کے لیے ہے نا، یہ لا یؤتون الزکاۃ، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مانا گندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، 360 بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کلمہ شہادت کہنے کے لیے، شہادتین کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، یہ معنی ہے لا یؤتون الزکاۃ کا۔ اس سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے مراد مال کی زکوٰۃ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ ہیں مشرکین، ان پر افسوس۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے اجر ہے، کیسا اجر؟ ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے غیر ممنون جو ختم ہی نہ ہوگا، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ رب العزت میں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔